السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ جیسے کہ سیرت کی کلاس ہماری کنٹینیو چل رہی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کی ہماری 7ویں کلاس ہے۔ کل تک میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کی تھی کہ کفار مکہ نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کون سے طریقوں کو اپنایا تھا۔ آج وہی کنٹینیو رہے گا کہ کفار مکہ نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کون سے طریقے اپنائے تھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی رہے گا کہ کفار مکہ نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کون سے طریقے اپنائے تھے، جس میں سے 4 طریقے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ چوتھا طریقہ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا وہ تھا جانی تکلیف دینا، جان پر، جسم پر تکلیف دینا، صحابہ کرام کو مارنا پیٹنا، انہیں شہید کرنا۔ کئی طرح کی تکالیف اس دور کے اندر دی گئی اور ان تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا۔ ان لوگوں نے اس کو برداشت کیا، اور صرف ان لوگوں نے نہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ان صحابہ کرام کے بعد تابعین نے بھی تکالیف کو اٹھایا، ہمارے علماء اور اسلاف نے بھی اٹھایا۔ آج تک جو لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، گھروں کو چھینا جاتا ہے، کاروبار برباد کر دیے جاتے ہیں، رشتے توڑ دیے جاتے ہیں، گھروں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ورنہ آپ چاہے یوٹیوب کے اوپر چاہے مل کر ان لوگوں کی تاریخ یا ہسٹری جانیے گا کہ جو لوگ بعد میں اسلام کے اندر آتے ہیں انہیں کتنی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے اسلام کے لیے، کتنی تکلیفیں آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ انعام، یہ اعجاز جسے ہم اسلام کہتے ہیں انہیں ملتا ہے۔ ہمیں ملا ہوا ہے تو ہمیں قدر نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے اسلام کی قدر کرنا چاہیے جو مذہب اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے بعد طریقہ نمبر 5، یعنی 5واں طریقہ جس سے انہوں نے آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، وہ تھی ابو طالب سے بات چیت کرنا۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے جو آپ کو پالا کرتے تھے، جن کے پاس آپ رہتے تھے، اور اس وقت عرب کے اندر ان کا بہت زیادہ بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے مکہ کے لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ آپ پر حملہ کر دیں، آپ کی دعوت کو روک دیں، آپ کو کوئی بڑی تکلیف پہنچا دے۔ آپ ہمیشہ ان کے لیے آڑ بنے ہوئے تھے، آپ ان لوگوں کے سامنے ایک رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ دعوت کے کام سے اللہ کے نبی کو روکنا ان کے لیے اتنا زیادہ آسان نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے 5ویں نمبر پر یہ طے کیا کہ ابو طالب سے بات چیت کی جائے، کہ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں۔ کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ابو طالب کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب سنو، تمہارے اس بھتیجے نے سب کو تکلیف دے رکھی ہے، بڑا پریشان کر رکھا ہے، رشتہ داریوں کو توڑ دیا ہے، تعلقات کو توڑ دیا ہے، وہ معبود جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے اس عبادت سے ہمیں دور کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، مکہ کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں۔ مکہ والوں کے اندر جو پہلے عداوتیں نہیں تھیں، نفرتیں نہیں تھیں، ایک آدمی اسلام کے اندر آتا ہے وہ سب سے دور ہو جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ عداوت ہو رہی ہے، نفرت ہو رہی ہے۔ تو آپ اس کے لیے کوشش کیجئے، آپ انہیں روکیے، آپ انہیں دعوت سے روکیے۔ تو آپ نے، یعنی ابو طالب نے، اپنے بھتیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، یعنی آپ دیکھیے ایک میٹنگ چل رہی ہے، چاروں طرف کفار بیٹھے ہیں، ابو طالب بیٹھے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، اور ان کے بیچ میں اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے۔ پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایمان کی کتنی طاقت اور قوت دی تھی کہ پورے میٹنگ چل رہی ہے، پورے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، پھر بھی آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ وہاں پر تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد ابو طالب بات کرتے ہیں، باقی سب خاموش رہتے ہیں کہ سنو اے میرے بھتیجے، یہ سارے لوگ تم سے بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بات چیت کیا کرنے آئے ہیں؟ بات چیت یہ کرنے آئے ہیں کہ تم اپنے مشن کو چھوڑ دو، تم اپنے کام کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ابن ہشام کے اندر آپ چاہیں تو ڈیٹیل مل جائے گی، نہیں تو جو کتاب الرحیق المختوم میں نے آپ کو بھیجی ہے نا، اس میں پوری ڈیٹیل یہ ساری واقعات کی موجود ہے کہ وہ آئے، اللہ کے نبی نے جواب دیا، سارے کفار سامنے بیٹھے ہیں اور آپ جواب دے رہے ہیں کہ سنیے اے میرے چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر بھی دے دیں تب بھی میں اپنی دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے زندگی کی پرواہ نہیں، میں دین کے لیے آیا ہوں، دین کا کام کروں گا، چاہے میرے ہاتھ کے اندر، یعنی دنیا کی بات کر رہے ہیں، ارے چاند ستارے، چاند سورج میرے ہاتھ میں لا کر دے دیں تب بھی میں اپنی بات سے رکنے والا نہیں ہوں۔ یہ پہلی فرسٹ میٹنگ ابو طالب کے گھر پر ہو رہی ہے۔ پھر دوسری میٹنگ جب دیکھا کہ بھائی باز نہیں آ رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، تو ایک بار دوبارہ چلو اپن کوشش کرتے ہیں۔ تو دوبارہ کوشش کیا کی گئی؟ دوبارہ ایک کوشش کرنے کے لیے پھر ان کا ایک وفد آتا ہے، اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ ولید بن مغیرہ کے بیٹے امامہ کو لے کر آتے ہیں۔ امارہ جس کا نام تھا امارہ بن ولید بن مغیرہ
کفار کا ایک بچہ تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھا. اس بچے کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں جس کا نام تھا عمارہ بن ولید. یعنی پہلی میٹنگ آئی، اللہ کے نبی نے بول دیا چاند سورج بھی میرے ہاتھ میں دے دو، میں نہیں سنوں گا تمہاری بات. اس کے بعد پھر دوبارہ جب بات چیت ہوتی ہے تو دوبارہ بات چیت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں ہم عمارہ کو لے کر چلتے ہیں. عمارہ بچے کا نام تھا عمارہ بن ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ کا یہ بیٹا تھا. ان کو لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد اب سیکنڈ میٹنگ ہو رہی ہے کہ ایسا کیجئے، آپ جو اس سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں وہ اس لیے نا کیونکہ آپ اس کو اپنی اولاد مانتے ہیں، ایسا کیجئے اس بچے کو رکھ لیجئے، اس عمارہ کو رکھ لیجئے اور اس کے بدلے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیجئے. کیا کیجئے؟ عمارہ کو رکھ لیجئے اور اس کے بدلے میں یہ لڑکا آپ رکھ لیجئے اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد الرسول اللہ دے دیجئے. تو ابو طالب نے جواب دیا کہ میں تمہارے بیٹے کو رکھوں پالنے کے لیے اور تم میرے بیٹے کو لے جاؤ گے قتل کرنے کے لیے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. اس پر میں ماننے والا نہیں ہوں، میں تمہاری بات کو قبول کرنے والا نہیں ہوں. یہ سیکنڈ میٹنگ تھی جس میں وہ عمارہ کو لے کر آئے. پھر تھرڈ میٹنگ ہوتی ہے، یعنی ابو طالب سے 3 بار بات چیت ہوتی ہے. اور اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو 3 بار نہیں، پتہ نہیں کتنی بار آ کر بات کرتے ہیں، پر یہ مشہور 3 بار کی بات چیت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. پہلی مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی نے کہا چاند سورج میرے ہاتھ میں رکھ دو، تب بھی میں تمہاری بات ماننے والا نہیں. دوسری بار میں عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو لائے کہ یہ بچہ رکھ لو اور اس کے بدلے محمد الرسول اللہ ہم کو دے دو، آپ نے منع کر دیا. تیسری مرتبہ آئے اور تیسری مرتبہ میں آ کے صرف اتنا کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم انہیں اگر نہیں سمجھا پا رہے ہو تو راستے سے تو ہٹ جاؤ، ہمارے بیچ سے ہٹ جاؤ، ہمیں جو فیصلہ کرنا ہوگا ہم کر لیں گے، سمجھیں گے سمجھا دیں گے، نہیں سمجھیں گے جو ہمیں کرنا ہوگا کر لیں گے، کم سے کم آپ راستے سے تو ہٹ جاؤ، کیونکہ آپ کے ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر کچھ کر سکیں، ہم انہیں دعوت سے روک سکیں، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. اس لیے آپ راستے سے ہٹ جاؤ، بیچ سے ہٹ جاؤ، ہم ہمارے اعتبار سے بات چیت کر لیں گے. یعنی 3 مرتبہ ابو طالب سے بات چیت کی گئی اور تینوں مرتبہ میں ابو طالب کے سامنے وہ لوگ فیل ہو گئے. ابو طالب نے منع کر دیا، ابو طالب سامنے کھڑے رہے، ابو طالب حفاظت پہ کھڑے رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے لیے صرف ایسا نہیں کہ بندہ ڈائریکٹ بس یہ بول دے کہ اللہ ہے، اللہ بھروسے میں کچھ بھی کروں گا. ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل لازم ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کے اسباب اختیار نہ کرو. لوگوں کی مدد لینا، اپنے سپورٹر پیدا کرنا، اپنے سپورٹ میں لوگوں کو تیار کرنا، یہ ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی ہیں. ان چیزوں کا اختیار کرنا بھی ایک داعی کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب اس کے بعد جب ابو طالب سے بات چیت کے اندر یہ لوگ ہار گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتدا کیا، یعنی آپ پر سزائیں دینا یا آپ کو تکلیف دینا شروع کی. چھٹا طریقہ جو انہوں نے اپنایا کہ جب ابو طالب سے بات چیت میں بھی فیل ہو گئے تو اب ڈائریکٹ اللہ کے نبی پر اٹیک کرنا شروع کر دیا. اب اس کے 2 پوائنٹ ہیں، یعنی پوائنٹ نمبر 6 کے 2 پوائنٹ بنیں گے. پہلے آپ کی اولاد پر اٹیک کرنا، دوسرا آپ کی ذات پر اٹیک کرنا. پوائنٹ نمبر 6 یعنی یہ چھٹا طریقہ جو کفار نے اپنایا تھا وہ یہ کہ اللہ کے رسول پر اٹیک کرنا، اللہ کے رسول پر حملے کرنا. تو وہ طریقہ کیا اپنایا؟ پہلے آپ کی اولاد کو تکلیف دی. اب اولاد کی تکلیف کا مطلب کیا؟ اولاد کی تکلیف کا مطلب یہ کہ آپ کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، آپ کی 2 بیٹیاں جن کا نام تھا رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ابو لہب کی بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا، کیونکہ اس ٹائم حالت کفر والا معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نہیں کیا تھا کہ آپ وحی کا اعلان کیجئے یا نبوت کا اعلان کیجئے، نکاح ہو گیا تھا. آپ نے اپنی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح کیا تھا عتبہ اور عتیبہ سے، جو ابو لہب کے بیٹے تھے دونوں. وہ ابو لہب جو آپ کا سخت دشمن تھا، آپ کا چچا تھا پر آپ کا سخت دشمن تھا، دین کا دشمن تھا. آپ نے اس سے اپنی 2 بیٹیوں کے نکاح کر دیے تھے. اب آپ پر اعتدا کرنا یعنی آپ پر تکلیف دینے کے لیے ان لوگوں نے کیا طریقہ اپنایا؟ سب سے پہلے آپ کی اولادوں کو تکلیف دینے کے لیے کیا کیا؟ ابو لہب نے دونوں آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا. سوچئے چھوٹی موٹی تکلیف ہے، بیٹیوں کو طلاق دے دیا جانا، بیٹیوں کو گھر بیٹھا دیا جانا،
انہیں کیا لگا کہ بیٹیوں کو اگر بھیج دیں گے تو باپ باز آ جائے گا، اولاد کی تکلیف، بھائی ٹھیک ہے سب چیز برداشت کر لی انہوں نے، پر اولاد کی تکلیف کوئی برداشت نہیں کرتا ہے۔ پر یہ دیکھیے یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے اسلاف کی یہی زندگی تھی کہ انہوں نے اپنی اولادوں کی جان تک پر تکلیفیں برداشت کر لی، پر مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ہمارے نبی کا کتنا اعلیٰ مقام کہ اپنی 2 بچیوں کو طلاق دے دیا گیا پر برداشت کر لیا، لیکن دین کی دعوت یا دین سے دوری کو برداشت نہیں کیا۔ آپ کی اولاد پر اعتداء کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ کی اولاد کو تکلیف دینا۔ آپ کا ایک بیٹا عبداللہ کا جب انتقال ہوا، میں نے آپ کو بتایا آپ کے 3 بچے تھے، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم، تینوں چھوٹے چھوٹے انتقال کر گئے تھے۔ آخری بیٹا عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو مکہ کے اندر ان لوگوں نے خوشیاں منائی کہ دیکھو اب تو اس کا کوئی لڑکا باقی نہیں بچا، اولاد کی تکلیف پر خوشیاں منا رہے ہیں، انتقال کی خوشی منا رہے ہیں، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور کفار آپ کے سامنے خوشیاں منا رہے ہیں۔ کس درجے کی تکلیف آپ کو دی گئی، کس درجے کی پریشانی آپ کو دی گئی۔ آپ کے بیٹے کے انتقال پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ چلو اچھا ہو گیا، اب تو اس کی کوئی اولاد باقی نہیں بچی۔ سوچئے کس درجے کی تکلیف اللہ کے نبی نے برداشت کی تھی۔ میں چاہتا ہوں یہاں پر ایک آپ پوائنٹ بنا لیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے بارے میں آپ کو لکھوا دوں، کیونکہ آگے وہ ڈیٹیل اب آئے گی نہیں، تو اس لیے یہیں پر آپ اس کو لکھ لیجئے، ٹاپک بنا لیجئے گا یہاں پر اللہ کے نبی کی بیٹیاں۔ اللہ کے نبی کی بیٹیاں، اس میں آپ لکھیے گا پہلا نام زینب، اللہ کے نبی کی بیٹیاں، پہلا نام لکھیے گا زینب۔ زینب کا نکاح ہوا تھا ابو العاص سے، ابو العاص ان کے شوہر کا نام تھا، ابو العاص ان کا نام تھا، اور وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ہجرت کے بعد ایمان لائے تھے۔ زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا، ہجرت کے بعد وہ ایمان لائے، ان سے 2 بچے ہوئے، علی اور امامہ، اور سن 8 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل لکھا رہا ہوں میں بچیوں کی، اس سے زیادہ ڈیٹیل آپ خود تلاش کریں اور اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ آپ کی بیٹیوں کے بارے میں بتا دوں تاکہ یہ پوائنٹ چھوٹ نہ جائے، تو آپ کی پہلی بیٹی زینب، ان کا نکاح ہوا تھا ابو العاص سے، ہجرت کے بعد وہ ایمان لائے تھے، ان سے 2 بچے ہوئے تھے، علی اور امامہ، اور سن 8 ہجری میں اس بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو کہا کہ بیٹوں کا سب کا انتقال آپ کی حیات میں ہو گیا تھا، صرف آپ کی ایک بیٹی آپ کے بعد باحیات رہی تھی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو زینب کا انتقال سن 8 ہجری کے اندر ہو گیا تھا۔ دوسری بیٹی تھی رقیہ، جن کا پہلا نکاح ہوا تھا عتبہ سے، جو میں نے اوپر ذکر کیا ابو لہب کا بیٹا تھا یہ عتبہ، اور صرف اسلام کی وجہ سے طلاق دے دیا گیا تھا۔ دوسری بیٹی رقیہ، ان کا پہلا نکاح ہوا تھا عتبہ سے، اس نے انہیں طلاق دے دیا تھا، دخول بھی نہیں ہوا تھا، یعنی ساتھ رہے بھی نہیں تھے، اس کے پہلے طلاق دے دیا تھا۔ رقیہ کا پہلا نکاح ہوا تھا عتبہ بن ابو لہب سے، اس نے طلاق دے دیا، اس کے بعد ان کا نکاح ہوا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ رقیہ کا نکاح ہوا تھا پہلے عتبہ سے، پھر اس نے طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد حضرت عثمان غنی سے نکاح ہوا، سن 2 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سن 2 ہجری کے اندر اس بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور اس وقت ان کو عبداللہ نام کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ انتقال کے پہلے ان کا جو بیٹا ہوا اس کا نام عبداللہ تھا۔ 2 ہجری میں انتقال ہوا، بیٹے کا نام عبداللہ۔ میں شارٹ ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ ڈیٹیل آپ کے پاس رہنا چاہیے، اگر آپ سیرت پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے بچوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل پتا ہونا چاہیے۔ تو رقیہ پہلا نکاح عتبہ سے ہوا، اس نے طلاق دے دیا تھا اسلام کی وجہ سے، پھر حضرت عثمان غنی سے نکاح ہوا، سن 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان سے ایک بیٹا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم، جن کا نکاح بھی اوپر میں نے آپ کو بتایا عتیبہ سے ہوا تھا، عتیبہ بن ابو لہب سے ان کا نکاح ہوا تھا، ان کو بھی طلاق دے دیا گیا۔ طلاق کے بعد جب سن 2 ہجری میں رقیہ کا انتقال ہوا، کیونکہ 2 سگی بہنیں ایک ساتھ ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی ایک آدمی کے پاس، تو جب رقیہ کا نکاح ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کر دیا تھا۔ رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا تھا، سن 6 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ام کلثوم کا بھی انتقال سن 6 ہجری میں ہو گیا تھا، اور ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو ام کلثوم کا پہلا نکاح عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا، اس کے طلاق کے بعد رقیہ کا جب انتقال ہوا
تو حضرت عثمان غنی سے ان کا نکاح کر دیا گیا. سن 6 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. چوتھی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، ان کو جو اولادیں ہوئی تھی حضرت علی سے، ان کے نام حسن، حسین، ام کلثوم اور زینب، 4 بچے ان کے یہاں ہوئے تھے جو مشہور ہیں الحمدللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم اور زینب. 4 بچے حضرت فاطمہ اور علی کے ہوئے تھے. یعنی حضرت علی کو فاطمہ سے یہ 4 بچے تھے، ان کے علاوہ بھی بچے تھے ان کے، پر میں صرف بیٹیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، دامادوں کا نہیں. تو حضرت علی کا جو نکاح تھا، حضرت فاطمہ کا نکاح علی سے ہوا تھا، ان سے 4 بچے ہوئے تھے، حسن، حسین، ام کلثوم اور زینب. اور سن 11 ہجری کے اندر حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تھا، یعنی اللہ کے نبی کے 6 مہینے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا صرف یہی ایک بیٹی تھی آپ کی اولادوں میں جو آپ کے بعد بھی باحیات رہی تھیں. میں سمجھتا ہوں اتنی ڈیٹیل آپ لوگ سمجھ چکے ہیں، لکھ چکے ہوں گے. اگر نہ بھی لکھ پائے ہوں تو آڈیو میں آپ کو بھیجوں گا، اس میں آپ لکھ لیں، کیونکہ آڈیو سبھی طرح کے لوگوں میں ہے، کچھ سننے والے ہیں، کچھ لکھنے والے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا فاسٹ بولتا ہوں. لکھنے والے آڈیو کے ذریعے بھی انشاءاللہ لکھ سکتے ہیں، ویسے تو پوائنٹس آپ کے سامنے آ ہی جاتے ہیں، اس سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا. اور بعد میں خود بھی پوائنٹس آپ کو بھجواتا ہوں جو ہمارے یہاں بہنیں ریڈی کرتی ہیں ان کو. اس کے بعد میں نے آپ کو پوائنٹ 6 طریقہ یہ بتایا کفار مکہ کا کہ اللہ کے رسول پر ظلم کرنا یا اللہ کے رسول کو تکلیفیں دینا. تکلیف دینے کے اندر میں نے فرسٹ پوائنٹ بتایا تھا آپ کی اولادوں کو تکلیف دینا. عتبہ اور عتیبہ نے آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیا. عبداللہ کے انتقال پر خوشیاں منائی گئیں. اس کے بعد اسی کے اندر 6 طریقے میں سیکنڈ پوائنٹ تھا اللہ کے نبی کو جسمانی تکلیف دینا، جسمانی بھی اور ذہنی بھی. اللہ کے نبی کو ذہنی اور جسمانی تکلیفیں دینا، دماغی تکلیف بھی دینا، اتنا بولنا کہ آپ کا دماغ بالکل خراب ہو جائے غصے کے مارے، پریشانی کے مارے، اور جسم پر بھی تکلیف دی گئی. تو 6 پوائنٹ کا سیکنڈ یہ ہے اللہ کے نبی کو جسمانی اور ذہنی تکلیف دی گئی. اب اس کے اندر ذہنی تکالیف تو میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ اگر کسی انسان کو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو یہ کہا جائے تو مجنون ہے، تو پاگل ہے، تو بددین ہے، تو دیوانہ ہے، تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تیری باتیں جھوٹی ہیں، تیرا کلام جھوٹا ہے، کتنی ذہنی تکلیف رہی ہوگی کہ ایک نبی جو امت کو ہدایت دلانا چاہتے ہیں، ایک نبی جو امت کو صراط مستقیم پر لانا چاہتے ہیں، ایک نبی جو امت کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اسی کی قوم اسے پاگل کہے، بد دیوانہ کہے، بد دین کہے، یہودیوں کا ایجنٹ کہے. کتنی بڑی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہوگی، پر آپ نے برداشت کی امت کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے، امت کو جنت دلوانے کے لیے. یہ تو تھی دماغی تکلیف. اور جسمانی تکلیف کی اگر میں بات کروں تو واقعی جب میں ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتا ہوں نا، میں اپنے آپ پر خود کنٹرول نہیں رکھ پاتا کہ کس درجے کی تکلیف ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی. ایک مرتبہ آپ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں کفار مکہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، سارے کفار مکہ ایک ساتھ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، ایک اونٹ کی بہت بڑی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کون ہے جو اسے اٹھا کر لائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دے گا. ایک بہت بڑا آپ کا دشمن تھا جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط. عقبہ بن ابی معیط وہ اٹھ کر جاتا ہے، اوجڑی اٹھا کر لاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں رکھ دی جاتی ہے. اب تکلیف کے مارے اٹھ نہیں پاتے ہیں، بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آ کر اس کو ذرا سا ہٹاتی ہیں، اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لعنت نہیں کیا کرتے تھے. آپ نے لعنت کی تھی کچھ لوگوں کے اوپر. آپ چاہیں تو نام لکھ لیں کہ وہ لوگ جن پر اللہ کے نبی نے نام کے ساتھ لعنت کی تھی وہ لوگ کون ہیں، کہ جن پر نام کے ساتھ اللہ کے نبی نے لعنت کی تھی. آپ ان کے نام لکھ لیں. ایک تھا عقبہ بن ابی معیط جس کا نام میں نے اوپر بتایا، عقبہ بن ابی معیط، پھر عتبہ، شیبہ، عقبہ کے بعد عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ. یہ 4-5 وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبی نے ولید
جن کے اوپر اللہ کے نبی نے، اور امیہ کا بھی نام لکھ لیجئے گا، جن کے اوپر اللہ کے نبی نے نام سے بد دعا کی تھی کہ اللہم علیک اللہ، اور ابو جہل کا بھی نام لکھیے گا، ان لوگوں پر اللہ کے نبی نے نام سے بد دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ تو اپنا حکم نازل کر دے، اللہ تعالیٰ تو اپنا عذاب نازل کر دے، کیونکہ اس درجے کی تکلیف ان لوگوں نے آپ کو دی تھی۔ وہیں ابو جہل کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بھی کیا ہے، ام جمیل، یہ وہ عورت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے، گھر سے نکلتے، یہ آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، یہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، جس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں، سیرت ابن ہشام وغیرہ کے اندر کئی جگہ کیا گیا ہے کہ ام جمیل جو تھی وہ آپ کے اوپر، آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف دی جائے۔ ایک مرتبہ اسی سیرت ابن ہشام کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر بیٹھے تھے، یہ ام جمیل اپنے ہاتھ میں کچھ پتھر لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤں گی اور اللہ کے نبی کو ماروں گی، پر اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرنے پر آتا اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ کعبہ آتی ہے، ابو بکر صدیق تو نظر آتے ہیں پر اللہ کے نبی سامنے بیٹھے اس کو نظر نہیں آتے، پوچھتی ہے کہاں ہے وہ، آپ جواب نہیں دیتے، جب وہ چلی جاتی تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ وہ کہاں، وہ آئی اور آپ نظر نہیں آئے، کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا کہ میں نظر آؤں۔ یہ کوئی ایک تکلیف نہیں تھی جو اللہ کے نبی نے برداشت کی، گالیاں کھانا، پتھر کھانا، تکلیفیں دی جانا، کانٹے بچھائے جانا، اوجڑی آپ پر ڈالی جانا، آپ کی بیٹی ایک اس کے پیٹ پر ایسے زور کا پیر مارا گیا کہ ان کا بچہ ساقط ہو گیا، حمل ساقط ہو گیا، آپ کی اولادوں کو تکلیف، آپ پر ایمان لانے والوں کو تکلیف، سب کو پریشان کیا گیا، پر اللہ کے نبی کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ قوم جو آپ کو گالیاں دے، پریشان کرے، آپ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے، یہ کردار تھا میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نے ان سے کردار کے نام پر کیا لیا؟ ہم نے لیا کہ ہمیں تو ذرا سے میں غصہ آ جاتا ہے، ہم دین کا کام کریں تو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ذرا سی تکلیف دی جائے ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہم دعوت کے راستے میں نکلیں، اگر ہمیں ایک جملہ کہہ دیا جائے کہ یہ باتیں مت کرو، ہماری عزت پر بات آ جائے، ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے تو اولاد کی تکلیف بھی برداشت کر لی، بچیوں کا طلاق برداشت کر لیا، صحابہ کرام کو شہید کرنا برداشت کر لیا، اپنے جان پر آنے والی تکلیفوں کو برداشت کر لیا، پر کبھی بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرے دین کا کام نہیں کروں گا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس کا دین کا کام کرنا میری ذمہ داری ہے اور میری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی تکلیفوں کو چھوٹا سمجھا، اپنی پریشانیوں کو چھوٹا سمجھا، پر امت کی ہدایت کو بڑا سمجھا کہ آج ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہے، کیا ہم لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، کیا ہم حلال بتاتے ہیں، کیا ہم حرام سے روکتے ہیں؟ اگر ہاں تو ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر ہیں، اور اگر نہ تو ہم نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے جنت مل جائے گی، جنت آسانی سے ملنے والی نہیں، جنت تب ملے گی جب تکلیفوں کو برداشت کیا جائے گا۔ بہرکیف یہ چھٹا طریقہ جو ان لوگوں نے اپنایا اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی تکلیفیں دی، آپ کی اولاد کو تکلیفیں دی۔ ساتواں طریقہ معجزات کی ڈیمانڈ کرنا، آپ سے الٹی سیدھی چیزیں مانگنا، آسمان کو ادھر کر کے دکھا دو، چاند کو توڑ کر دکھا دو، پانی چلا کر دکھا دو، یہاں پر پانی لا کر دکھا دو، کچھ تو بھی الٹے سیدھے سوال کرنا جسے معجزات کہا جاتا ہے، جو عام انسان نہیں کر سکتا، صرف نبی کر سکتے ہیں۔ معجزات کی ڈیمانڈ کرنا، میں صرف آیتوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں، تلاش آپ خود کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا کام میرا اور تھوڑا کام، کم سے کم 20% کام آپ کا بھی ہونا چاہیے، تب سیرت پڑھنے کا آپ کو مزہ آئے گا۔ معجزات کی ڈیمانڈ کرنا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 51 سے 59، 51 to 59، سورہ عنکبوت آیت نمبر 51 to 59، سورہ اسراء آیت نمبر 90 to 93، سورہ انعام آیت نمبر 109 to 111، 109 سے 111 سورہ انعام۔ ان آیتوں میں صرف 3 جگہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، ویسے تو پورا قرآن اگر آپ الحمدللہ بھی رمضان میں ترجمے سے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو بار بار یہ بات آتی ہوگی کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کیا۔ سوچئے نہیں ایک انسان کو کس کس لیول پر تکلیف دی جا رہی ہے، کہاں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، کہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہر جگہ تکلیف دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کام کرے جا رہے ہیں، دعوت دیے جا رہے ہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔
کس درجے کی تکلیف تھی، اللہ اکبر. معجزات کی ڈیمانڈ کی، آپ سے معجزات مانگے جا رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 7 چل رہا ہے، آپ سے معجزات مانگے جا رہے ہیں. اچھا، میں یہ طریقے بھی بتاتا رہوں گا اور اسی عمر کے اندر اگر کوئی اور واقعہ ہوگا وہ بھی ذکر کرتا جاؤں گا تاکہ باتیں ایک لائن سے چلیں، ایک عمر کے ساتھ چلیں، تاکہ بیچ میں آپ کو کنفیوژن نہ ہو. اب اس کے بیچ میں ایک بات آئے گی جو مجھے آپ کو ذکر کرنی ہے. پوائنٹ نمبر 7 جو ہمارا طریقہ نمبر 7 ہے وہ بھی چلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عمر کے اعتبار سے تب اگر کوئی واقعہ ہوا تھا وہ بھی چلے گا تاکہ آپ پوری سیرت، واقعات اور عمر کے ساتھ یاد رکھ سکیں. اسی عمر کے اندر جب آپ کی عمر ہو چکی تھی 44 سال 44 ایئر، کیونکہ 43 سال 40 سے 43 تک تو آپ نے سری دعوت دی تھی. ابھی 1 سال دعوت کا شروع ہوا اور اتنے طوفان مچانا ان لوگوں نے شروع کر دیے. اسی 44-45 سال کی عمر میں تقریباً آپ کی عمر 44 یا 45 ایئرز ہوئی ہوگی. تب آپ نے 2 کام کیے. آپ نے 2 بڑے کام کیے. ایک، آپ نے دعوت کے لیے ایک سینٹر بنایا، کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کے پاس کوئی سینٹر نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر وہ دعوت کا کام کرتے، جہاں وہ ملتے بیٹھتے جمع ہوتے تو بڑی پریشانی ہوتی تھی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے اندر دعوت کے لیے ایک سینٹر بنایا جس کا نام تھا دارالارقم. ایک گھر تھا دارالارقم، یہ صفا پہاڑی کے پاس میں تھا، ایک دم دور سے نظر نہیں آتا تھا، آتے جاتے لوگ نظر نہیں آتے تھے. تو آپ نے ذرا ہٹ کے چھپ کر ایک جگہ بنائی جہاں پر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں، جن لوگوں کو اسلام میں آئے ان کی ٹریننگ کر سکیں، انہیں صحیح طریقے سے دین بتا سکیں. تو آپ نے سب سے پہلا کام اس عمر کے اندر یہ کیا کہ آپ نے دارالارقم کو اسلامک سینٹر بنایا. 2 اہم کام کیے تھے. پہلا کام، آپ نے دارالارقم کو اسلامک سینٹر بنایا. سیکنڈ، آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہا کہ تکلیفیں مکہ میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو تم حبشہ کی طرف ہجرت کر لو. اور یہ ہجرت پہلی ہجرت تھی. حبشہ کی طرف 2 ہجرت ہوئی ہے. حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اور یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی. آپ اگر جانتے ہو حبشہ، بلال حبشی وہیں کے رہنے والے تھے. حبشہ افریقہ کے علاقوں کو کہا جاتا ہے، ایک علاقہ اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر اس وقت بادشاہت تھی. وہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں، ہونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں. بلال حبشی بھی ایسے ہی دکھتے تھے. اس کے بعد بھی وہ اللہ کے نبی کے سب سے پسندیدہ مؤذن تھے. آپ ان کی اذان سننا پسند کرتے تھے کیونکہ اسلام میں رنگ و نسل نہیں چلتا، اسلام میں ایمان اور دین چلتا ہے. بہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمر کے اندر، یعنی 7واں طریقہ جب ان کا چل رہا تھا، بہت زیادہ تکلیفیں بڑھ چکی تھیں، صحابہ کرام کو شہید کیا جا رہا تھا. تب آپ نے ایک کام تو یہ کیا کہ دارالارقم کو پہلے تو آپ نے سینٹر بنوایا کہ دارالارقم اب ہمارا سینٹر رہے گا، ہم یہاں سے دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. سیکنڈ پوائنٹ آپ نے یہ کہا کہ کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ. اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک بار میٹنگ کو ریجوائن کر لیجئے. تو میں نے بتایا کہ اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے. دارالارقم کو اسلامک سینٹر بنایا، اور دوسرا کام یہ کہا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیجئے، آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیے. اس ہجرت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 10 کے اندر کیا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 10 کے اندر کیا ہے. آپ کی عمر 45 سال، اور اگر آپ سال سے دیکھیں تو اس کو نبوی سال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد جو سال سٹارٹ ہوا اسے ہجری سن کہا جاتا ہے. پر ہجرت کے جو پہلے کے یہ دن تھے انہیں نبوی سال بھی کہا جاتا ہے. کہیں آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کب ہوئی، تو لوگ کہتے ہیں سن 5 نبوی میں، سن 5 نبوی کے اندر، کیونکہ نبوت کا 5واں سال تھا، 45 سال آپ کی عمر تھی تب یہ معاملہ ہوا تھا. تو آپ چاہیں تو ویسے یاد رکھیں، چاہے ایسے یاد رکھیں، اللہ کے نبی کی عمر سے دونوں طریقے آپ کے لیے صحیح ہوں گے. تو بہر کے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیجئے، حبشہ چلے جائیے. حبشہ کی طرف 2 ہجرت ہوئی تھی. پہلی ہجرت جو ہوئی تھی اس میں 12 آدمی اور 4 عورتیں تھیں. 12 آدمی 4 عورتیں، جس میں عثمان بن عفان امیر بنائے گئے تھے. حبشہ کی طرف 2 بار ہجرت کی گئی تھی. پہلی ہجرت میں 12 آدمی 4 عورتیں اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا گیا تھا. اب یہ پہلی ہجرت ہوئی. پہلی ہجرت کر کے یہ لوگ وہاں چلے گئے.
چونکہ وہاں کا جو امیر تھا، وہاں کا جو ذمہ دار تھا، بادشاہ تھا، وہ بہت اچھا آدمی تھا، نصارہ مذہب کا ماننے والا تھا، کرسچن تھا، نصرانی تھا، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں رحم تھا اور وہ اسلام کو جانتا تھا، اللہ کے نبی کی آمد کا منتظر تھا، اسے پتا تھا کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں، اس لیے وہاں آنے والوں کی اس نے عزت کی، تکریم کی اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ بہرکیف اب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پر ان کو امن مل جاتا ہے، وہاں یہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا ادھر ہجرت کرنا، دیکھیے سارے یعنی ایک طریقے سے موویز جو اگر کبھی آپ دیکھتے ہوں گے، کئی سین ایک ساتھ چلتے ہیں اس کے اندر۔ ادھر یہ لوگ ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں حبشہ کی طرف، راستے کے اندر ہے، راستہ پورا کر رہے ہیں۔ ادھر مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر آتے ہیں۔ تب ایک بہت بڑا معاملہ ہوا تھا، آپ کی اسی عمر کے اندر ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا، ایک معجزہ آپ کو دیا تھا، ایک معجزہ ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر آتے ہیں، سارے کفار وہاں پر بیٹھے تھے، اسلام کے دشمن وہاں پر بیٹھے تھے، سب وہاں پر موجود تھے۔ سیرت ابن ہشام کے اندر، الرحیق المختوم کے اندر یہ سارے واقعات نقل ہیں کہ ہجرت جب یہ لوگ کر کے ادھر گئے، تقریباً ہجرت جو ہوئی تھی وہ رجب کے مہینے کے اندر ہوئی تھی، رجب کا مہینہ تھا جس میں حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تھی۔ ادھر اس کے 1-1.5 مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی سٹارٹنگ کے اندر حرم مکہ کے اندر آتے ہیں اور قرآن کی سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں یہ ذکر ہوتا ہے سجدے کا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنا جائے تو سجدہ کر لینا چاہیے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا انعام تھا، کیا احسان تھا کہ اسلام کے سارے دشمن، گرچہ ان لوگوں نے دین قبول نہیں کیا، پر قرآن کا ایسا اثر اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ڈالا کہ وہ سب کے سب اس آیت کو سننے کے بعد سجدے میں گر جاتے ہیں، سب سجدہ کر لیتے ہیں۔ بھائی سجدہ تو مسلمان کو کرنا چاہیے کیونکہ وہ قرآن کو مانتا ہے، پر قرآن کا یہ اثر کہ سارے سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ سجدے سے جب اٹھتے ہیں تو وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اپن نے سجدہ کیسا کر دیا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ قرآن کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ڈالا تھا۔ حالانکہ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام نہیں مانا، اسلام کا انکار کر دیا، پر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ معاملہ کروایا تھا۔ ادھر صحابہ کرام ہجرت کر کے وہاں پہنچتے ہیں، وہاں کے حالات پتہ چلتے ہیں، وہاں کے حالات میں ذرا آسانیاں نظر آتی ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو دین کے نام پر تکلیف آئے، دین میں پریشانیاں آئے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پریشانی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، آپ دین کو بچانے کے لیے ہجرت کر سکتے ہیں، شہر بدل سکتے ہیں، گاؤں دیہات بدل سکتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی کبھی اگر آپ کو دین پر عمل کرنے کے لیے کسی جگہ پر روکا جائے تو یہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے کہ آپ جگہ کو بدل لیجئے، ایسے علاقوں میں رہیے جہاں پر دین پر عمل کرنے دیا جائے، شریعت پر عمل کرنے دیا جائے، اس کے اندر کوئی مذائقہ یا کوئی برائی نہیں ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر حالات ٹھیک ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے ایک اور بار، یعنی میں نے کہا نا حبشہ کی طرف 2 ہجرت ہوئی تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد اسی سال کے اندر رمضان کے مہینے میں، یعنی تقریباً 2-3 مہینے کے بعد جب وہاں کے حالات کی خبر ملی کہ حالات اچھے ہیں، تو آپ نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کا حکم دیا، حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کا حکم دیا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مدینہ ہجرت کے پہلے بھی کیا کہیں ہجرت ہوئی تھی، تو آپ کہیں گے ہاں، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف بھی ہجرت ہوئی تھی اور اس کے بعد تیسری مرتبہ مدینہ کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت کرنا شروع کیا تھا۔ رمضان کے مہینے میں نبوت کا 5واں سال یا اللہ کے نبی کی 45 سال کی عمر، اس بار تعداد ذرا زیادہ ہو جاتی ہے، 83 آدمی، 83 آدمی اور 18 عورتیں، 83 آدمی اور 18 عورتیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اب ان کا ہجرت کر کے جانا کفار کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اب ہجرت چونکہ بڑی چھپ کے ہوئی تھی، کیونکہ دیکھیے اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے نا، آپ کا کام بڑا پری پلانڈ ہوتا تھا، کوئی کام ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، شادی بیاہ تک چلے ہی جا رہا ہے، ایک بھائی الگ کارڈ بانٹتا ہے، ایک بھائی الگ بانٹتا ہے، شادی کے دن کھانے کم پڑ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہم نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام پلاننگ کے ساتھ ہوتے تھے، چھوٹا کام تو بھی پلاننگ، بڑا کام تو بھی پلاننگ، مشورہ کرنا، پلاننگ کرنا، اس کے بعد کام کرنا، بنا پلاننگ کے آپ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جب ہجرت بھی آپ نے کروائی تو وقت آپ چنتے تھے، رات کے ٹائم نکالتے تھے، دھیرے سے نکالتے تھے کہ کفار مکہ کو پتہ نہیں چل جائے اور ان کو روک کر وہ ان کو قتل نہ کر دے، شہید نہ کر دے، بالکل پلاننگ کے ساتھ کام ہوتا تھا۔ پہلی ہجرت کا پتہ ان کو بعد میں چلا۔
दूसरी मर्तबा हबशा की तरफ हिजरत हुई, उस वक्त पता ना चल पाया, बाद में पता चला। अब जब ये लोग यहां से निकल गए, हबशा पहुंच गए, कुरैश मीटिंग करते हैं कि ये तो अजीब मामला हो रहा है, ये अपने दुश्मन है, इस्लाम का पैगाम लेकर हबशा तक चले गए हैं। अब अगर ये वहां पहुंच गए और वहां के लोगों ने दीन कबूल कर लिया तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी, कुव्वत बढ़ जाएगी, इनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक डेलीगेशन, अपने लोगों को तैयार किया, कुछ अच्छे बोलने वाले, अच्छे बात करने वालों को तैयार किया कि तुम लोग जाओ और नज्जाशी, जो वहां का बादशाह, हबशा का जो बादशाह था उसका नाम नज्जाशी था, नज्जाशी को जाओ और ये बताओ कि ये लोग बुरे हैं, ये लोग गलत हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, इनका साथ मत दो, इनका सपोर्ट मत करो, जाकर ये हकीकत बताओ। तो इसके लिए कुफ्फार मक्का अपना एक डेलीगेशन भेजते हैं जिसके अंदर दो लोग होते हैं, एक का नाम अम्र बिन आस, अम्र बिन आस, और दूसरे का नाम अब्दुल्ला बिन अबी रबिया। अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया, इन दो लोगों को कुफ्फार मक्का डेलीगेशन के तौर पर नज्जाशी की तरफ भेजते हैं। वहां भेजा जाता है कि तुम जाओ और वहां जाकर उसे बताओ कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग बुरे हैं, इनकी मदद मत करो, इनका सपोर्ट मत करो। अगर आप इनका सपोर्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, इनका सपोर्ट करना आपके लिए गलत हो जाएगा, ये अच्छे लोग नहीं है। और क्या किया, साथ में बहुत सारे तोहफे भी दिए, क्योंकि बादशाह आमतौर पर तोहफों को पसंद करते हैं, गिफ्ट्स को पसंद करते हैं, हदियों को पसंद करते हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने दो आदमी लिए, बहुत सारे गिफ्ट जमा किए, सारे गिफ्ट लेकर वहां पर गए। अब वहां जाकर बादशाह से मुलाकात की, कहा है नज्जाशी, ये लोग जो तुम्हारे पास आए हैं ना, ये अच्छे लोग नहीं है, इन लोगों ने मक्का के अंदर नफरतें पैदा कर दी है, इन लोगों ने मक्का के अंदर दूरियां पैदा कर दी है। ये कहते हैं कि इतने सारे जो तुम्हारे माबूद हैं वो सब गलत, एक अल्लाह की इबादत करो। ये लोगों को दूर करते हैं, ताल्लुकात तोड़वा देते हैं, इनके साथ जो जुड़ जाता है वो परिवार से दूर हो जाता है। अपने जुमले आज भी सुने होंगे आज के दौर में भी हमारे यहाँ यही लोग कहते हैं। एक आदमी बद्दीन हो, शराबी हो, नशा करने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, उसे नहीं टोका जाता, पर अचानक नमाजी हो जाए, दीनदार हो जाए, उसे टोका जाता है कि ज्यादा दीन आ गया है, ज्यादा दीन पर अमल हो रहा है, ये तो बड़ा नाफरमान होता जा रहा है, इसकी जबान में तो बड़ी सख्ती आती चले जा रही है, ये तो अच्छे से सबसे बात नहीं करता है। ये चीजें वहां भी कही गई। अब नज्जाशी चूंकि बड़ा समझदार था, बादशाह था, कोई ऐसा वैसा इन लोगों की तरह जाहिल तो था नहीं। अब उसने क्या कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हारी बात सुनकर काम नहीं होगा। अब देखिए वहां पर भी एक मजलिस चल रही है आपके सामने, अपने आप को वहां रखकर देखिए, बादशाह है, उसके वजीर बैठे हैं, बहुत सारे आलिम बैठे हैं, बहुत सारे, इधर से इन दो लोगों का आना, तोहफे पहले देना, फिर उसके बाद मक्का वालों की बुराई बताना, अल्लाह के नबी के उनके साथियों की बुराई बताना, और उधर वो हिजरत करके गए लोग पनाह लिए हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं, वो डरे हुए हैं कि पता नहीं अब क्या फैसला होगा। नज्जाशी ने कहा नहीं, तुम्हारी अकेले की बात सुनकर मैं फैसला नहीं करूंगा, क्योंकि फैसला हमेशा दोनों की बात सुनकर होना चाहिए। हम लोग करते हैं नहीं, हमें तो कहीं से खबर आती है, हम फैसला ही कर डालते हैं, वो तो बोलती होगी ऐसा, उसने तो किया होगा ऐसा, वो तो सोचता ही ऐसा है, वो तो मेरे खिलाफ साजिश ही करता है, वो तो बुरा इंसान है, ऐसा है वैसा है, न जाने हम कितने ख्यालात बना लेते हैं और उस पर फैसले भी कर लेते हैं। कभी हम सवाल करते हैं कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, मुझे उसने आपके बारे में ऐसा बताया, क्या बात सही है? हम तहकीक नहीं करते। पर अल्लाह के नबी का भी यही तरीका था, और दुनिया के समझदार लोग जो दुनिया चलाने वाले होते हैं ना, वो कभी भी एक तरफा बात सुनकर फैसला नहीं करते हैं। इन्होंने फैसला नहीं किया। नज्जाशी ने कहा कि लाओ, बुलाओ उन लोगों को मेरे सामने। तो उन लोगों ने बात करने के लिए किसको आगे पेश किया, किस तरीके से पेश किया? हजरत जाफर बिन अबी तालिब को। अब देखिए उस्मान गनी मौजूद है, पर हर वक्त हर आदमी बात करे ये जरूरी नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, कुछ लोग इतने जाहिल होते हैं कि वो बोलने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बस बोलना ही है उनको, सिर्फ बोलना, आता हो नहीं आता हो, समझ में आता हो नहीं आता हो, दलील आती है नहीं आती, बस बोलना, बोलना मतलब बोलना, सिर्फ बोलना उनको पसंद है। ये इस्लामी तरीका नहीं है, ये इस्लामी तरीका नहीं है। आप बोलो तब जब बोलना आपका सही हो, जब आपको समझ में आता हो, जब आप ज्यादा जानते हो। सब लोगों ने पहले, इधर बातचीत चल रही है, पता चल गया है कि कुफ्फारे मक्का आए हुए हैं, बातचीत चल रही है, इधर पहले सारी सेटिंग हो रही है, मुसलमान भी तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी क्या कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा करो, अब अगर नज्जाशी हमें बुलाएगा तो बात कौन करेगा?
کہا جعفر سے بات کرواتے ہیں، جعفر بہت سمجھدار ہیں، ان کو قرآن بھی بہت، کیونکہ ان کی آواز بہت اچھی تھی، قرآن بہت پیارا پڑھا کرتے تھے۔ کہا ایسا کرتے ہیں اپن جعفر سے بات کرواتے ہیں، جعفر بن ابی طالب جب بات کریں گے نا تو بات بڑی اچھی ہوگی، ان کی بات کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے، بات بہت اچھی کریں گے، اپن جعفر کو بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محفل لگی ہوئی ہے، جعفر بن ابی طالب کو بیچ میں بلایا جاتا ہے، جعفر آؤ۔ انہوں نے اپنی بات پوری بتا دی ہے کہ تمہارے نبی ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، تم لوگ غلط ہو، تم لوگ سب کو دور کر رہے ہو، اب تم بتاؤ کیا بات ہے۔ جعفر نے کہا ہم جاہل تھے، ہم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ہم مردہ گوشت کھا لیا کرتے تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم فحاشی کرتے تھے، ہم رشتوں کو توڑ دیا کرتے تھے، برے پڑوسی تھے، جھوٹے تھے، امانت میں خیانت کرتے تھے، ہمارے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، ہمارا سماج برائیوں سے گھرا ہوا تھا، چاروں طرف برائیاں پائی جاتی تھی۔ اس درمیان میں اللہ رب العالمین نے ہمیں میں سے ایک کو نبی بنا کر بھیجا، جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ تم سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو، امانتوں میں خیانت مت کرو، ایک اللہ کو مانو، وہی عبادت کے لائق ہے، شرک مت کرو، جھوٹ مت بولو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، کسی کو بھوکا مت رہنے دو، اللہ بھوکوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، اچھے پڑوسی بنو، حرام سے دور رہو، فحاشی سے دور رہو، بدکاریوں سے دور رہو، جھوٹی گواہی مت دو، یتیموں کا مال مت کھاؤ، الزام تراشی مت کرو، جاسوسی مت کرو، غیبت مت کرو، چغلخوری مت کرو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، نجاشی سن رہا ہے، جعفر بن ابی طالب بول رہے ہیں، پہلے اپنی برائیاں ساری بتا دی کہ ہم میں یہ ساری کمیاں تھی، پھر اللہ کے نبی کی اچھائیاں بھی بتا دی کہ وہ ہم کو یہ کہتے ہیں، ہم کو یہ اچھائیاں بتاتے ہیں، ہم کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، ہم کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ نجاشی خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم جو باتیں بتا رہے ہو نا وہ ساری اچھی باتیں ہیں، ان کی کوئی بات غلط نہیں ہے، اور ایک کفار مکہ جو تم دو لوگ آئے ہو نا، تمہاری بات چیت غلط ہے، تم غلط بول رہے ہو، وہ تو اچھا انسان ہے، اس کی تعلیمات تو اچھی ہے۔ محفل برخاست۔ کفار کے دو آدمی بھی وہیں رکے ہیں ایک رات، مسلمان بھی وہیں رکے ہیں، اور نجاشی تو وہاں موجود ہی ہے۔ پھر رات میں دوبارہ پلاننگ ہوتی ہے۔ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، آج پہلے دن بات کرنے والے تھے، عبداللہ نے بات کی تھی، اگلے دن عمرو بن العاص نے کہا کہ اب میں بات کروں گا۔ اب دیکھیے جب کوئی دشمنی کرنا چاہتا ہے نا تو وہ ڈھونڈ کر پوائنٹس لاتا ہے کہ اب نجاشی کے سامنے ہم نے نارمل بات کر لی، وہ نہیں مان رہا ہے، اب نجاشی ہے کون؟ کرسچینٹی کا ماننے والا، نصرانیت کا ماننے والا، تو نصرانیت کے بارے میں اسلام کیا بولتا ہے وہ بتاؤ، تو شاید وہ ان کے خلاف ہو جائے، کیونکہ بہت فرق ہے دونوں کے درمیان۔ یہ بولتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اور وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے، بالکل جسٹ اپوزٹ بات چیت ہے۔ اب اپن کل یہ والی بات کریں گے تو نجاشی بھگا دے گا ان سب کو، ان کی حالت خراب کر دے گا، ان کو بڑی سزا دے گا۔ سیکنڈ ڈے پھر پلاننگ، پھر محفل لگ گئی، بادشاہ کے سامنے پھر آ گئے دونوں، پھر بلایا گیا مسلمانوں کو اور جعفر بن ابی طالب کو، کہا سنو ایک بات ہم اور بتانا بھول گئے، یہ مسلمان جو ہے نا تمہارے نبی کے بارے میں بھی اچھا عقیدہ نہیں رکھتے، جن کو تم نبی مانتے ہو نا، ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو الگ ہیں، پر تمہارے والے کے بارے میں بھی غلط بولتے ہیں، ہمارے والے میں تو بولتے ہی ہیں، ہمارے بتوں کو تو برا بولتے ہی ہیں، تمہارے معبود کو بھی برا بولتے ہیں۔ دیکھیے دشمن کون کون سے سہارے لگاتا ہے، کیسے کیسے اپناتا ہے، جب بات سمجھ میں نہیں آتی نا تو ذاتیات پہ بھی اتر آتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں پر علماء کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اب عالم کی بات کو تو وہ کراس کر نہیں پاتے تو کیا کریں گے، عالم کی ذات پر اعتراض کریں گے، یہ تو ایسے کھانا کھاتے، یہ تو ایسے کپڑا پہنتے، یہ تو ایسے چلتے، یہ تو ایسے پھرتے، ان کا بچہ تو ایسے بات کرتا ہے، ذات پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ بات پہ تو کر ہی نہیں پاتا ہے نا، جاہل ہوتا ہے، کیسے کرے گا۔ اب کیا بول رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے جو حضرت عیسیٰ ہے نا ان کے بارے میں بہت برا بولتے ہیں، تو بہت برا بولتے ہیں۔ کہا کیا برا بولتے ہیں؟ کہا وہ بولتے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ کہا اچھا بلاؤ جعفر کو۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے جعفر بتاؤ تمہارے نبی ہمارے بارے میں کیا بولتے ہیں، نصرانیت کے بارے میں کیا بولتے ہیں، ذرا بتاؤ۔
اور انہوں نے جو کلام پڑھا تھا، میں آپ سب کو کہوں گا نام لکھ لیجئے گا، ایک قاری ہیں ادریس ابکر، اب چاہیں تو آج کے آڈیو کے ساتھ میں وہ آڈیو آپ کو بھیجوں گا، ادریس ابکر، ان کی آواز میں سورہ مریم کو کبھی سنیے گا آپ، اللہ اکبر، ایسا نشہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسی تاثیر دی ہے کہ آپ سنتے جاؤ گے اور آپ کا من نہیں ہوگا بند کرنے کا۔ سورہ مریم، وہ سورت جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حقیقت بتائی گئی ہے، وہ نبی تھے، حضرت مریم اکیلی تھی، بنا باپ کے پیدا ہوئے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، ساری ڈیٹیل جس سورت کے اندر بتائی گئی ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تاثیر نجاشی پہ کیا ہو رہی ہے، نجاشی سامنے بیٹھا ہے، جعفر بن ابی طالب سامنے کھڑے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں، جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ وہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، کہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور اس قرآن کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت مریم کو بنا باپ کے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی۔ وہ ایک لکڑی اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، نجاشی بات سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، سنتے سنتے ایک لکڑی اٹھاتا ہے اپنے ہاتھ کے اندر، اور جب تلاوت ختم ہوتی ہے قرآن کا ایسا اثر اللہ تعالیٰ نجاشی کے اوپر ڈالتا ہے کہ وہ قرآن سننے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، تم نے جو عیسیٰ کے بارے میں کہا اس لکڑی سے زیادہ ہو، مطلب جو بات یہ لکڑی، جیسے میرے ہاتھ کے اندر یہ سچائی ہے نا کہ میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہے، ویسے ہی تیری ہر بات سچ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو تو نے کہا وہ سب سچ ہے، کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ بات سننے کے بعد ان دونوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ہم نے اب ذات کا سہارا لگایا، یہ تو اس کے اندر بھی غلط ہو گئے، اس کے اندر بھی معاملہ بگڑ گیا۔ اب انہیں بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ جعفر بن ابی طالب کی تلاوت کو سننے کے بعد نجاشی کہتا ہے کہ تم یہیں رہو گے، تم سچے ہو، اور اسی کی بنیاد پر بعض مورخین نے لکھا کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہی وہ نجاشی ہے کہ جس کے انتقال پر اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی تھی، کیونکہ یہ تو ایمان لے آیا تھا، پر اس کے ہواری مواری، چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس کے وزیروں کو اس نے دیکھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں گا تو میری سیٹ جا سکتی ہے، اس لیے سب کے سامنے ظاہر نہیں کیا، ایمان کی بات کو ظاہر نہیں کیا، پر بہرکیف وہ مومن ہو گیا تھا۔ سورہ مریم کی تلاوت کو سنا، ان لوگوں کو بھگا دیا۔ اب جب یہ مکہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم تو وہاں بھی فیل ہو گئے، وہاں بھی ہماری بات نہیں سنی گئی، یہ لوگ جھلا گئے، غصے کو برداشت نہ کر پائے، اور غصے کے اندر عتبہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر نظر آتے ہیں، یہ وہاں گیا، آپ کے کپڑوں کو پکڑا، آپ کے کپڑوں کو پھاڑ دیا، آپ کے اوپر تھوکتا ہے، پھر تھوک آپ کے چہرے مبارک پر نہیں جاتا، گالیاں دیتا ہے، اتنی زور سے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون ذرا سا نکل جاتا ہے، بری طریقے سے آپ کو مارتا اور پیٹتا ہے، کیونکہ ہر جگہ ہم فیل ہوتے جا رہے ہیں، کہیں ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے، تو اب کس سے بدلا لیں؟ سامنے یہ نہتے دکھ رہے ہیں نا، ان کو ماریں گے جا کر۔ اللہ کے نبی کو جب یہ تکلیف دی جاتی ہے تو اللہ کے نبی ایک بددعا کر دیتے ہیں، اللہم سلط علیہ کلابا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر نافذ کر دینا، یعنی اسے تو اب سزا دینا، اس کا سزا بہت ضروری ہے۔ اللہ کیا اللہ کے نبی کی دعا نہ سنتا؟ ملک شام تجارت کی غرض سے عتبہ پورا قافلہ لے کر جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ جاتا ہے، دلائل النبوہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جاتا ہے سفر کی غرض سے، راستے میں ایک جنگل پڑتا ہے، وہاں پر یہ لوگ قیام کرتے ہیں، رات میں رکتے ہیں، اچانک انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک شیر یہاں سے گزر کر گیا ہے۔ عتبہ کو اللہ کے نبی کی وہ بددعا یاد آ جاتی ہے کہ آپ نے بددعا کی تھی کہ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ ایک کتا مسلط کرے گا، ایک جانور مسلط کرے گا۔ گھبرا جاتا ہے، سارے قافلے کو اٹھا دیتا ہے، کہا ایسا ایسا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں ان کی دعا قبول نہ ہو گئی ہو، کیونکہ اسے یقین تھا، وہ مانے نہ مانے پر یقین تھا کہ یہ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سارے قافلے کو اپنے آس پاس سلا لیا، سارے لوگوں کو اپنے آس پاس سلا لیا اور بیچ میں جا کر سو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ شیر آتا ہے، بیچ سے عتبہ کو اٹھاتا ہے اور اسے پھاڑ کر ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے بددعا کی تھی۔
اسی دور کے اندر جب قریش جھلا جاتے ہیں، اللہ کے نبی عبادت کر رہے ہیں سجدے کی حالت میں، عقبہ بن ابی معیط آتا ہے اور آپ کی گردن کے اوپر پیر رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اتنی زور سے آپ کی گردن کو دباتا ہے کہ آپ کی سانس رکنے لگتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر پہلی جلد صفحہ نمبر 544 کے اوپر یہ روایت بھی موجود ہے، پر اگر آپ سیرت ابن ہشام یا رحیق المختوم دیکھ لیں گے تو بھی واقعہ کافی ہے۔ بہرکیف آپ کو تکلیفوں کا سلسلہ جو پہلے تھوڑا سا اگر ہلکا بھی تھا اس سے زیادہ سخت بنا دیا جاتا ہے، بہت سخت آپ کو تکالیف دی جاتی ہے، بہت سخت آپ کو مارا پیٹا جاتا ہے، کیونکہ اب یہ جھلا جاتے ہیں، برداشت کے باہر بات ہو گئی تھی، اب انہیں کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور یہ نبوت کا 5واں سال تھا، نبوت کا 5واں سال، آپ کی عمر کے 45 سال یہاں پر چل رہے ہیں، یہ تکلیفوں کا عالم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی دور کے اندر اللہ رب العالمین دو بہت بڑی شخصیتوں کو اسلام دیتا ہے جس سے مسلمانوں کو ذرا طاقت آ جاتی ہے، اور ان دونوں کا تذکرہ میں کل آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔